میں ہوں، آدم مٹی سے، میں آگ سے، میں ہوں. یہی تو نفس ہے، اور شیطان کو اسی نفس نے بہکایا. عزازیل سے شیطان جو بنا یہ نفس کی وجہ سے بنا. کہتا تھا میں ہوں، تکبر اللہ کو پسند نہیں. یاد رکھنا کسی کہنے والے نے کہا تو کسی اور سے نہ ہارے گا، تو کسی اور سے نہ ہارے گا، تجھ کو تیرا غرور مارے گا. آپ جو لوگ ہیں نا دائیں، یہ جو ادھر کھڑے ہیں، یہ میرے بالکل قریب میں جتنے لوگ کھڑے ہیں، اور وہ پیچھے، بس دور نہ ہونا اخلاق کی دولت سے، کبھی دور نہ ہونا. کونین بھی مل جائے تو مغرور نہ ہونا. سبحان اللہ. بے شک. تو غرور نہیں ہونا چاہیے. نفس نے کہا تو ہے، میں ہوں. اللہ ناراض ہوا، پروردگار نے فرشتوں کو حکم دیا لے جاؤ دوزخ میں ڈال دو. غور فرمائیے عزیزان گرامی وقار، اللہ نے دوزخ میں ڈلوا دیا. فرشتوں کو حکم ہوا دوزخ میں ڈال دو. عزیزو ذرا توجہ سے سنیے گا، اللہ نے دوزخ میں ڈال دیا. کتنے دن، کتنا عذاب. فرمایا صوفیہ نے 1-2 سال نہیں، 2-4 سال نہیں، 10-20 سال نہیں، فرمایا گیا 300 سال. 300 سال دوزخ میں عذاب دیا گیا، 300 سال دوزخ میں رکھا گیا. بعض صوفیہ نے یہاں تک فرمایا 1000 سال تک دوزخ میں رکھا گیا. عزیزو ذرا توجہ کرو، 300 سال بھی اگر مان لیا جائے تو کتنا لمبا زمانہ ہے، کتنا لمبا عرصہ ہے. 300 سال عذاب دیا گیا، 300 سال دوزخ میں رکھا گیا. اس کے بعد میں اللہ نے فرشتوں کو فرمایا فرشتوں جاؤ نفس کو نکالو. نفس کو نکال کر لایا گیا، اللہ کی عدالت میں پیش کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے پھر وہی سوال فرمایا، پروردگار نے پھر وہی ایک سوال کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بتا میں کون ہوں. اتنا عذاب برداشت کیا تھا، 300 سال دوزخ میں رہا تھا، اب تو جواب بدل جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا. 300 سال کے عذاب کے باوجود بھی اس نے وہی جواب دیا. کہنے لگا انتا انتا انا انا، کہنے لگا تو ہے، میں ہوں. 300 سال کا عذاب تھا مگر جواب نہیں بدلا. سوچو ذرا کتنا ضدی ہوتا ہے نفس، کتنا خطرناک ہوتا ہے نفس. 300 سال کے بعد بھی وہی ضد ہے، 300 سال کے بعد بھی جواب نہیں بدلا. اللہ تعالیٰ پھر ناراض ہوا. اللہ نے فرشتوں کو فرمایا اے میرے فرشتوں لے جاؤ پھر سے دوزخ میں ڈال دو. اللہ پھر سے دوزخ. تیسری مرتبہ سوال. اللہ نے پھر فرمایا بتا میں کون ہوں. جواب پھر بھی نہیں بدلا. توجہ سے جملے سننا، جواب نہیں بدلا. کہنے لگا انتا انتا انا انا، تو ہے، میں ہوں. فرشتوں نے عرض کیا مولا اس کا جواب وہی ہے، حکم فرما. یا اللہ کیا کرے؟ تیسری مرتبہ سوال ہو گیا، جواب نہیں بدلا. یا اللہ دوزخ میں پھینک دے. اللہ نے فرمایا نہیں. یا اللہ جواب تو وہی ہے. پروردگار نے فرمایا دوزخ میں نہ ڈالو، ایسے جواب نہیں بدلے گا. فرشتے عرض کرنے لگے مولا پھر کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے فرشتوں ایک کام کرو، دوزخ میں نہ ڈالو بلکہ ایک کام کرو، اس پر سجدوں کا بوجھ
بوجھ ڈال دو، اس پر عبادتوں کا بوجھ ڈال دو، اس پر بھوک کا بوجھ ڈال دو۔ اب یہ نفس ہے، اس پر یہ بوجھ ڈالا گیا، سجدوں کا بوجھ ڈالا گیا، بندگی کا بوجھ ڈالا گیا، بھوک کا بوجھ ڈالا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، اب بتا میں کون ہوں؟ اب یہی نفس تھا، کہنے لگا تو میرا پروردگار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت جشن پنجتن پاک کانفرنس حضرت علامہ مولانا امتیاز برکاتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ نفس بہت ضدی ہوتا ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ نے مزاج دے دیا، میرے بندوں اگر اسے قابو میں کرنا ہے تو طریقہ یہی ہے، اس پر بھوک کا بوجھ ڈالو، بندگی کا بوجھ ڈالو، سجدوں کا بوجھ ڈالو، یہ تمہارے قابو میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نظام بھی وہی دیا، ایک دن میں 5 نمازیں فرض فرمائی تاکہ نفس پر سجدوں کا بوجھ رہے۔ ایک سال میں 1 مہینہ رمضان عطا فرمایا تاکہ نفس پر بھوک کا بوجھ رہے، یہ قابو میں رہے۔ تو پتہ لگا نفس قابو میں کرنے کا طریقہ یہی، وہی نظام جو اللہ نے عطا کیا۔ اور جب بندہ نفس پہ قابو پا لے، نفس اپنی منزلیں طے کرتا ہے، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر عزیزو ایک بلند ترین منزل ہے جسے نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے، اسی کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف اس حال میں واپس لوٹ کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو اور تو اپنے رب سے راضی ہو۔ جب نفس اس منزل کو پہنچ جائے، نفس مطمئنہ بن جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ نفس جب اس منزل پہ پہنچ جائے اور بندہ اس معیار کو پہنچ جائے تو اللہ فرماتا ہے بندے اب اس حال پہ واپس آ کہ میں تجھ سے راضی رہوں، تو مجھ سے راضی رہے۔ عزیزان گرامی وقار، اب ذرا غور فرمائیے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا جو بات میں نے عرض کی، اور اب جن کا ہمیں ذکر کرنا ہے ان شخصیات کو سمجھیے۔ یہ جشن پنجتن پاک ہے، اب ذرا سمجھیے، اس آیت کے پیش نظر اگر ہم ان لوگوں پر نظر ڈالیں، اہل بیت مصطفیٰ پر، تاجدار کربلا پر نظر ڈالیں، امام حسین نواسہ مصطفیٰ شہزادہ بطول پر نظر ڈالے تو پتہ لگ جائے گا حسین نفس مطمئنہ کے پیکر کا نام ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ علماء اکرام کی آمد ہو رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ چادر کے اندر لیا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو دراز کیا، بارگاہ رب ذوالجلال میں دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ تاجدار مدینہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا یہ میرے اہل بیت ہیں، 5 تن ایک چادر کے اندر ہیں، اور وہ ہیں جو نفس مطمئنہ کے پیکر ہیں۔ امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، والی کائنات، کیا شان اللہ، اللہ میری اوقات نہیں،
مجھ جیسے نہ جانے کتنے، مجھ سے بڑے نہ جانے کتنے، سینکڑوں ہزاروں، بلکہ کما حق کہوں کوئی مصطفیٰ کی عظمت بیان ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ اللہ، میرے امام تاجدار اہل سنت نے کہا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ مولا علی نفس مطمئنہ کے پیغام، اب نظر ڈالیں گے ذرا پنجتن پر، صرف بات پنجتن کی کریں گے۔ مولا علی شیر خدا حیدر کرار داماد پیغمبر فاتح کا، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، علی کا نام۔ ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا، یہ دنیا کیا سمجھ پائے گی میرے مولا علی کو، دنیا کی سمجھ میں تو قلندر نہیں آیا۔ بے شک، بے شک۔ مولا علی شیر خدا کا خطاب تھا۔ گنتی کہاں سے شروع ہوتی ہے بولیے؟ کتنے نمبر سے شروع ہوتی ہے گنتی؟ زور سے بولیے۔ ایک سے ہی بچے اسکول جاتے ہیں، اسکول میں انگلیش میڈیم میں 1 2 3 1 سے شروع ہوگی، سرکاری اسکول میں جائیے، ہندی میڈیم میں جائیے، گنتی 1 سے شروع ہوگی، 1، اس کے بعد 2، اس کے بعد 3، اس کے بعد 4۔ 1 نمبر سے گنتی شروع ہوتی ہے اور کہانی بھی 1 ہی نمبر سے شروع ہوتی ہے، یاد رکھنا۔ 1 نمبر سے شروع ہوتی ہے کہانی۔ جب کچھ نہیں تھا تب وہ اکیلا ایک خدا، وہ اکیلا، وہ خالق کائنات دنیا بنانے والا، جب تک اس نے دنیا کو نہیں بنایا وہ اکیلا خالق، اکیلا مالک، اکیلا خدا، پھر اس نے ایک کو بنایا، اس ایک نے ایک کو بنایا، تو کریٹر ایک اور جو کریشن ہوئی وہ بھی ایک، میرے حضور کا نور اللہ نے پیدا فرمایا۔ ایسے ہی آگے بڑھیے، کہانی 1 سے شروع ہوتی جائے گی۔ آئیے مکہ مکرمہ جب لباد بشریت میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آئے، تاجدار مدینہ نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اہل مکہ کو خطاب کیا۔ میرے آقا نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اس کے خالق مالک رازق ہونے کی بات کی گئی، اس کی صمدیت، خلاقیت، رزاقیت، وحدانیت کی بات ہوئی۔ مصطفیٰ جان رحمت نے اعلان توحید فرمایا، اعلان نبوت و رسالت فرمایا۔ وہ مکے والے جو میرے آقا کو صادق الوعد الامین کہتے تھے، خود جھوٹے تھے مگر میرے آقا کو سچا کہتے تھے۔ وہ مکے والے جو میرے آقا کی بارگاہ میں لا کر اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے، حضور کی ہر بات کو مانا کرتے تھے، آج جب توحید کی بات آئی، ایک اللہ کی وحدانیت کی بات آئی، پیچھے ہٹ گئے۔
ناراض ہو گئے. بات یہیں تک نہیں میرے عزیزوں، پھر تو مشورے کرنے لگے، میٹنگیں کرنے لگے، جانی دشمن بن گئے. ایک اللہ کی بات کی، محبوب خدا نے تو ناراض ہو گئے. سارے مکے والے حضور کے اعلان کو سن کر خاموش، کوئی کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں. ان سارے لوگوں کے درمیان سے ایک نکل کے آیا. اے بچوں سنو، غور سے سنو بچوں غور سے سنو. ایک نکل کے آیا. سارے اہل مکہ، مکے کے سردار کھڑے ہیں. ایک نکل کے آیا. عمر چھوٹی ہے، بچپن ہے. آنے والا نکل کے آیا. جب میرے مصطفیٰ جان رحمت ذرا مایوسی کے عالم میں کھڑے ہیں، اور مایوس اس لیے کہ کسی نے کلمہ نہیں پڑھا، کوئی تائید میں نہیں آیا. تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کھڑے ہیں. لوگ عجیب عجیب باتیں بنا رہے ہیں. ایک نکل کے آیا. یہ آنے والا بچہ کون تھا؟ یہ کوئی اور نہیں، یہ آنے والا شیر خدا حیدر کرار مولا علی تھے. آ گئے میدان میں اور کہہ دیا آقا یہ مانے نہ مانے علی مان رہا ہے. کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اکیلے مولا علی بچپن نکل گیا. اور جان لیجئے بچوں میں سب سے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا اس ذات بابرکت کا نام، اس پاکیزہ ہستی کا نام مولا علی ہے. اور جوانوں میں جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا اس شخصیت کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے. عورتوں میں جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا اس عظیم المرتبت ہستی کا نام ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے. مولا علی وہ ہے جب سب خاموش تھے تب علی نکل کے آئے گا. اور علی اس دن میدان میں کیا نکلے، اس دن سے علی کو میدان میں نکلنے کی پھر عادت ہی ہو گئی ہے. کوئی میدان ایسا نہیں جہاں علی نے اپنی بہادری کے جوہر نہیں دکھائے. ہر میدان میں جہاں بھی پہنچ گئے جب تلوار لہرائی ہے تو شجاعت کے جوہر دکھائے ہیں. وہ علی ہے، وہ مولا علی ہے، وہ حیدر کرار ہے. بلکہ ہم یوں کہتے ہیں نہ چھیڑ مجھ کو چٹائی پہ بیٹھا رہنے دے. بنارس والے اگر سن سکیں گے اچھا شعر تو بڑی اچھی بات ہے. آپ کی مرضی ہے آپ کیسا سنیں گے. میرا کام ہے کہ میں آپ کو سنا دوں اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو سن کر بتا دیں کہ ہاں آپ اچھی بات سنتے ہیں اور اس کی قدر کرتے ہیں. دل لگا کر سنیے ذرا، محبت سے سارا مجمع کہہ دے سبحان اللہ. نہ چھیڑ مجھ کو چٹائی پہ بیٹھا رہنے دے، تمام شہر کا فاقہ خرید سکتا ہوں. اب جو چوتھا مصرع آئے گا اس کے تیور دیکھیے گا. نہ چھیڑ مجھ کو چٹائی پہ بیٹھا رہنے دے، تمام شہر کا فاقہ خرید سکتا ہوں. علی کے در کا بھکاری ہوں کیا سمجھتا ہے، میں تیرا سارا علاقہ خرید سکتا ہوں.
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। अच्छा इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ, सारे मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ, बिल्कुल खामोश होकर मेरी तरफ देखो। तो सुनना चाहते हो? सुनाऊं? 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 चलो मौलाना की बात करिए, आप फिर 2 मिनट और यहीं पे रुक के लेते हैं, फिर आप एक अपने मजमून अपने उन्वान को आगे बढ़ाएंगे। सुना दूं? जोर से बोलिए सुना दूं। देखो ये सारे बच्चे जितने बैठे हैं मदरसे में जाते होंगे, कुछ घर वाला